بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو انیس بلاگ۔ اور آج میں بہت اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اور کچھ بتانا چاہ رہی ہوں، کچھ کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ بہت دن سے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ٹی وی پہ مختلف بیانات دیتے ہیں۔ اب جو میری نظر سے گزرا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ چیز کے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے کہ انہوں نے چیز کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اس میں ابھی آنے والے وقت میں جو میں آگے اپنی تقریر میں آگے جو ہے وہ مزید جو ہے اس پہ روشنی ڈالوں گی کہ چیز کا لفظ آپ نے رسول اللہ کے لیے کیسے استعمال کیا، یہ بالکل غلط ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ نمبر دو، ان مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، کل میں نے سنی ہے یوٹیوب میں، اس وجہ سے آج جو ہے میں یہ بات کر رہی ہوں۔ پھر ان مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی جس شخص کے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں اور اس کے بعد اگر وہ مطلب اترا جائے اور اپنے اعمال ٹھیک نہ کرے یا اسی بات پہ اکتفا کر لے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور پھر وہ اعمال کرنا چھوڑ دے، اعمال نہ کرے، تو اس طرح بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس طرح بھی کام نہیں چلے گا۔ تو بھائی بات سنیں آپ مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئیں اور پھر وہ آدمی اعمال نہ کرے، اپنے اعمال درست نہ کرے تو بھی بات نہیں بنے گی۔ تو میری بات سنیں، یہ آپ کی ناقص العقلی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہی اسی کے شخص کے خواب میں لاتے ہیں جس کے اعمال ٹھیک ہوں۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو تبھی تشریف لائیں گے نا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اور نمبر دو بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لانے کے بعد وہ اعمال کیسے نہیں کرے گا، شریعت کی پابندی کیسے نہیں کرے گا؟ جس ایک ولی اللہ نظر کرم کر دے تو اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو جہاں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے تو وہاں اعمال نہ کرنے اور اعمال کی درستگی کے نہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسلام خود تشریف لے آئے، وہاں پہ اعمال جو ہیں وہ نہ کرنے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب سرکار صلی اسلام جس شخص کے خواب میں تشریف لے آئے، اول تو وہ شریعت کا پابند ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو پوائنٹ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کہا خواب میں تشریف لانے کے بعد اگر وہ اعمال کی پابندی نہیں کرتا تو بھائی ایک ولی اللہ نگاہ کرم ڈال دے، اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان نیک ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لے آئیں تو وہ اس شخص کے دل پہ اثر نہیں ہوگا، اس کی پرسنالٹی چینج نہیں ہوگی۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خواب میں آمد کا اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے؟ کیا وہ پابندی نہیں کرے گا؟ پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو آوے گا آوا ٹھیک ہو جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نا کہ کیا جہاں تشریف لے آئے وہ سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس پہ میں نے اسپیشلی پوائنٹس بنائے ہیں جس پہ میں جو ہے وہ پوری تفصیل سے بات کروں گی کہ انہوں نے یہ بات کہی کیسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خواب میں تشریف لے آئے تو کیا وہ آنے والے دنوں میں اس کے اعمال درست نہیں کروائیں گے؟ یہ سب میں نے خود ہی پوائنٹ بنائے ہیں لکھ کے تفصیلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس پہ نگاہ کرم ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے اعمال غلط ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اعمال کا ڈھول بجا رہے تھے اسی کے لیے تفصیلی میں نے بیان تیار کیا ہے آپ کے جواب میں۔ تو آپ جو اعمال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ نے کہا نا اعمال ٹھیک نہیں ہوئے یا اعمال کی پابندی نہیں ہوئی۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی شخص سے خواب میں تشریف لاتے ہیں جس کے اعمال بہتر ہوں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئیں گے تو اس کے بعد اعمال غلط ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ، اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ یہ آپ کی کم عقلی ہے کہ آپ نے اعمال کی جو ہے وہ رٹ لگا رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن اعمال کی یہ مولانا صاحب آپ نے رٹ لگا رکھی ہے، جن سرکار صلی اسلام کی وجہ سے ہمیں شریعت ملی، قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے ہمیں اعمال ملے، تو وہ تشریف لے آئیں گے تو کیا اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے؟ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اعمال ملے، شریعت ہمیں کس کی وجہ سے ملی؟ سرکار صلی اسلام کی وجہ سے ملی نا۔ تو جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے کیا؟ جو جن کی وجہ سے اعمال ملے ہیں ہمیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں تشریف لانے کی ہی یہ دلیل ہے کہ وہ شخص ٹھیک ہے۔
جس شخص کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے خواب میں سرکار صادق السلام تشریف لائیں، تو سرکار صادق السلام کے خواب میں تشریف لانے کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس شخص کے اعمال ٹھیک تھے تو وہ اس کے خواب میں تشریف لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جن اعمال کا ڈھول آپ بجا رہے ہیں کہ اعمال ٹھیک کر، پھر اعمال پہ عمل نہ ہوا، پھر اعمال ٹھیک، تو بھائی اگر صرف اعمال ہو اور سرکار صادق السلام کی محبت نہ ہو اور نسبت نہ ہو تو تب بھی گاڑی نہیں چلے گی، تب بھی کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ سرکار صادق السلام کا خواب میں آنا ایک اچھی چیز ہے. یہ چیز کا لفظ آپ نے کیسے استعمال کیا؟ آپ سرکار علیہ صادق السلام کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا مؤدبانہ گفتگو کیجئے. آپ نے کہا سرکار علیہ صادق السلام کا خواب میں تشریف لانا ایک اچھی چیز ہے. یہ چیز کا لفظ جو ہے نا، اس پہ مجھے سخت اعتراض ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ ایک سعادت ہے یا تکمیل آرزو ہے. یہ الفاظ استعمال کریں. لہٰذا آئندہ جب میں آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ جب آپ سرکار صادق السلام کا ذکر کریں تو یہ چیز جیسے الفاظ استعمال نہیں کریں. آپ رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. لہٰذا میں یہی کہوں گی کہ آئندہ جب سرکار صادق السلام، میں امید ہے کہ میں نے آپ کو پوائنٹ کلیئر کر دیا ہوگا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی سرکار صادق السلام کے خواب میں تشریف لانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اعمال درست نہیں کرے گا یا اعمال کی پابندی نہیں کرے گا، شرعیت کی پابندی نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار صادق السلام خواب میں تشریف لے آئے اور وہ آدمی جو ہے وہ اس کے اعمال تو ٹھیک نہ ہو. یہ تو ناممکنات میں سے ہی آپ کی ناقص العقلی ہے. اور آئندہ جو ہے جب آپ سرکار صادق السلام کا ذکر کریں تو پلیز جو ہے وہ مؤدبانہ طریقے سے کریں اور گفتگو میں جو ہے نا وہ ادب کے الفاظ استعمال کریں.